وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الكرام وبعد. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ ہوئے قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. وأحسن منك لم تر قط عینی، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. معزز و مکرم حاضرین، اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ کا بے پایہ فضل و احسان ہے. اس نے ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم، تاجدار کائنات، فخر المرسلین، باعث ایجاد عالم، وجہ وجود کل فتح، میرے منیر صبح ازل، سیاح لامکان، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و محترم امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا. کرم والائے کرم، قرآن مجید، برہان رشید جیسی لازوال نعمت سے بہرور فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں قرآن اور صاحب قرآن سے سچی محبت اور قرآن اور صاحب قرآن کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے. آج 26 ربیع النور ہے، ماہ ربیع الاول شریف اختتام پذیر ہے، آخری جمعۃ المبارکہ ہے. آنے والا مہینہ ربیع الاوس، ربیع الاخر، بڑی 11ویں کا مہینہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو آئندہ جمعہ سے ہمارے مضامین بھی بدلیں گے. شان ولایت پر گفتگو ہوگی، عظمت اولیاء اللہ پر بات ہوگی، بالخصوص غوثیت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کے عقیدے کو سمجھانے کی سعادت حاصل کی جائے گی. آج کی گفتگو گزشتہ جمعہ سے متصل ہے.
جڑی ہوئی ہے۔ گزشتہ جمعہ سورۃ الضحیٰ کی مختصر تفسیر کا ارادہ ہوا تھا، لیکن تمہید میں اور مختصر سے ترجمے میں وقت مکمل ہو گیا تھا۔ آج انہی آیات سے متعلق کچھ ضروری گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الضحیٰ مکی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ چاشت کی قسم اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے گا۔ قسم ہے وقت چاشت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا، نہ آپ کو ناپسند جانا، نہ آپ کو مکروہ جانا۔ والضحیٰ کے بہت سے معانی ہیں، مفسرین نے 7-8 معنی بیان کیے، جن میں صاحب تفسیر فتح العزیز شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جنہیں ہر مکتب فکر کے علماء اپنا مقتدا تسلیم کرتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ مقتدا اور پیشوا تو ہے ہی، اہل سنت کے علاوہ جو مکاتب فکر ہے وہ بھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا مقتدا، امام اور پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزیہ۔ فتح العزیز اصل نام ہے، لیکن اس کو تفسیر عزیزی بھی کہا جاتا ہے۔ علاوہ ان کے علامہ آلوسی، محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب تفسیر روح المعانی، انہوں نے بھی اس معنی کو لیا، ان معنوں کو لیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان کی، اور دیگر مفسرین نے بھی ان معانی کو بیان کیا کہ والضحیٰ سے پہلا معنی تو یہ ہے کہ وقت چاشت کی قسم۔ لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ گھر کے آدمی ہیں اور گھر کی بات گھر کا آدمی زیادہ بہتر جانتا ہے، تو اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے بڑھ کر کون جانے گا، اور کون معرفت رکھے گا۔ اہل بیت اطہار کو حضور پاک علیہ السلام کی جو معرفت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد یوم طور ہے، یعنی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ طور پہاڑ پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، وہ دن مراد ہے والضحیٰ سے۔ اور واللیل اذا سجا سے حبیب پاک علیہ السلام کی معراج کی شب مراد ہے۔ ایک تفسیر ہوگی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور علم مراد ہے، اور باطنی ظاہری کمالات مراد ہے۔ واللیل اذا سجا سے باطنی کمالات مراد ہے۔ حضور کے ظاہری کمالات رد شمس، سورج کو پلٹا دینا، شق قمر چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا، درختوں کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، یہ ایسے کمالات ہیں کہ اپنے اور بیگانے سے بھی جانتے ہیں، ظاہر و باہر ہے۔ سب کے سامنے ہیں کہ لوگ ان کمالات سے واقف ہیں، اور باطنی کمالات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ہیں کہ ہر ایک کی نگاہ، ہر ایک کا تخیل، ہر ایک کی فکر ان باطنی کمالات تک نہیں پہنچ پاتی۔ ایسے باطنی کمالات بھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لی مع اللہ وقت لا یسعنی نبی مرسل ولا ملک مقرب، یعنی میرا معاملہ ایسا ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میرا وہ قرب کا مقام ہے، میں اتنے قریب ہوتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ کے، لی مع اللہ وقت، میرے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت ہے کہ لا یسعنی نبی مرسل، کوئی نبی اور کوئی رسول اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، ولا ملک مقرب، اور کسی مقرب فرشتے کو بھی اس مقام و مرتبے کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں اتنے بلند مقام پر ہوتا ہوں اور ایسے قرب کے مقام پر ہوتا ہوں کہ وہاں تک کسی نبی اور رسول کا گزر نہیں ہوتا، نہ کسی مقرب فرشتے کا گزر ہوتا ہے، اس مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہوتا۔ ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، کہ میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو قرب کے کچھ ایسے باطنی کمالات اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئے۔ تو 3 تفسیریں ہو گئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ والضحیٰ سے حضور کے ظاہری کمالات مراد ہیں، واللیل اذا سجا سے باطنی کمالات مراد ہیں۔ چوتھی تفسیر جو مفسرین نے کی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا کی، جس میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب تفسیر کبیر بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد حضور کا مکھڑا ہے، حضور کا چہرے انور ہے، چاش کی طرح چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور شب دیجور تاریک رات کی طرح کالی سیاہ زلفیں جو کندھوں پر لٹکتی ہے پیارے تمہارے، ان زلفوں کی قسم۔ رات کی قسم جب وہ پردہ ڈالنا، مراد ہے حضور کی زلفیں جب حضور کے چہرے پر آ جاتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے شب نے اپنے پردے پھیلا دیے ہیں اور رات تاریک ہو گئی۔ تو حضور کے چہرے مبارک کی قسم اور حضور کی زلفوں کی قسم اٹھائی گئی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے منور کا کیا کہنا۔ ابھی خطبے کے بعد میں نے کچھ اشعار پڑھے عربی میں، ان اشعار میں ہمارے اسلاف نے، علامہ جامی نے، سعدی شیرازی نے کیا ہی خوب ترجمانی کی ہے حضور پاک علیہ السلام کے چہرے انور میں۔
فرماتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال کے پیکر، اے بشریت کے نقطۂ آغاز، انسانیت کا نقطۂ کمال، اے انسانوں کے سردار، بشریت کے سید اور آقا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے چہرے انور سے بھیک لے کر، خیرات لے کر، لقد نور القمر، چاند بھی روشن ہے۔ چاند بھی اگر روشن ہے تو پیارے تمہارے مکھڑے کی خیرات لے کر چاند چمک رہا ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی کامل ثنا، مدح اور تعریف و توصیف ممکن ہی نہیں ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی ثنا کما حقه کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ بس مختصر اگر کوئی کہنا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی کمال والا ہے تو حبیب آپ کی ذات ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی عظمت والی ہستی ہے تو وہ آپ کی، بعد از خدا بزرگ، اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے تو ہی قصہ مختصر آپ ہیں، بس مختصر سی بات ہوئی۔ اسی کو غالب نے بھی بڑے اچھے انداز میں بیان کیا، اور اگرچہ کہ وہ ان کی اپنی ایک نجی زندگی تھی، آپ جانتے ہیں غالب کی، شراب نوشی بھی کیا کرتے، دینداری سے تسلق فی الدین ان کے اندر نہیں تھا، دین بیزار تھے، اسلامی تعلیمات پر عمل ان کے لیے کسی وجہ سے ممکن نہ رہا، غربت تھی، افلاس تھا، بھوک تھی، پریشانی تھی، آئینی زندگی، نجی زندگی کے پرابلمس اتنے زیادہ تھے غالب کو کہ وہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ غریبی کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتی ہے، اسی لیے انسان کا بہت زیادہ غریب اور مفلس ہونا بھی مناسب نہیں، دولت و ثروت ہونی چاہیے، اکتساب مال کرنا چاہیے، حلال ذرائع سے، حلال طریقوں سے، محنت و مشقت کے ساتھ مال و دولت کو جمع کرنا، رکھنا اور اس سے استفادہ کرنا اسلام میں مطلوب ہے، محمود ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بالکل پھٹیچر حالت میں رہو، مفلسی اور بھیک مانگتے رہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہو، اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی، بلکہ فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ دینے والا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے، مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو مگر غالب کی زندگی اگر کسی نے پڑھی ہے تو وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ ان کی زندگی کی غربت اس قدر زیادہ تھی اور آئینی پریشانیاں اس قدر زیادہ تھیں، رشتہ دار، بیوی بچے، ان کی کفالت، پھر جو ہے روپیے پیسے کی کمی، تو غربت نے یہ حال کر دیا تھا کہ دینداری کی طرف توجہ نہیں تھی، زیادہ نمازیں اور روزوں کی طرف راغب نہیں تھی، اور شراب بھی پیا کرتی، ٹینشن اور پرابلمس میں انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے اس کا سہارا لیتا ہے، غالب نے بھی کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، مگر اب جو میں ان کا شعر سنانے والا ہوں، اس شعر کے حوالے سے بعض حضرات نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر غالب کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ اگر غالب سے، مرزا غالب اسد اللہ خان غالب
ان سے اگر اللہ تعالیٰ عفو درگزر فرمائے گا، معاف کر دے گا، مغفرت فرما دے گا اگر ان کی، تو اس شعر کی وجہ سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ وہ کون سا شعر ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی توصیف میں وہ کہتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے ہیں کہ ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، اپنے سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ غالب خواجہ بطحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف ان کا پروردگار، ان کا رب ہی ان کی کما حقہ ثنا کر سکتا ہے، عظمت بیان کر سکتا ہے۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے کہ ذات پاک مرتبہ دان محمد است، اس لیے کہ ان کی جو اصل حقیقت ہے، اصل عظمت ہے، اس کو سوائے ان کے رب کے کائنات میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ جب کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو کر کیسے سکتا ہے؟ جس نے انہیں عظمتیں دی ہے وہی خالق و پروردگار ان کی عظمتوں کو بیان کر سکتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے چہرے انور کی بات آئی، والضحیٰ، اللہ نے قسم ارشاد فرمایا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاشت کی قسم، دن کی قسم یا رات کی قسمیں کھانے کی حاجت نہیں ہے، اس کی مخلوق ہے، رات اور دن سے زیادہ بہتر چیزیں ہیں، کیا ضرورت ہوئی اللہ تعالیٰ کو کہ رات اور دن کی قسمیں کھائے؟ تو اصل میں یہ رات اور دن کی قسمیں نہیں ہیں، نسبتوں کی قسمیں ہیں۔ اگر دن کی قسم ہے تو مفسرین نے کہا والضحیٰ سے مراد حضور کریم علیہ السلام کی ولادت کے دن کی، یوم میلاد کی قسم۔ حضور جس دن پیدا ہوئے اس دوشنبے کے دن کی، 12 ربیع الاول کے صبح کی، جب حضور دنیا میں تشریف لائے، اس صبح ولادت کی قسم کہ حبیب تو جس دن پیدا ہوا اس دن کی قسم۔ واللیل اذا سجا، اور جب معراج کی خلوتوں میں رب نے تمہیں بلا کر پذیرائی عطا فرمائی، اس شب کی قسم۔ تو شب کی قسم اور یوم کی قسم اگر کھا بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ، اٹھا بھی رہا ہے، تو نسبت حبیب کے باعث کہ میرا حبیب جس دن پیدا ہوا اس ربیع النور کی صبح کی قسم، اور میرا حبیب خلوتوں میں معراج کی دنا تدلا قاب قوسین او ادنا کی منزلوں میں میرے دیدار کے لیے آیا، اس شب کی قسم۔ تو والضحیٰ، اور کیوں نہ کھائے اللہ تعالیٰ چہرے انور کی قسم کہ حضور پاک علیہ السلام کا رخ زیبا، چہرے انور، وہ چہرہ ہے کہ صحابہ اکرام جب دیکھتے چہرے کو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضور کے چہرے کو دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ یہ چہرہ تو کل قمر، چاند کی طرح ہے، لیلۃ البدر، اور چاند بھی کون سا؟ 14ویں کا، 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ ہے میرے حبیب کا۔ ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں، کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ، آج سے پہلے نہ آج کے بعد، آج سے پہلے نہ کبھی میں نے ایسا چہرہ دیکھا، نہ آج کے بعد دیکھوں گا۔ یہ وہ چہرہ ہے کہ نہ پہلے کبھی دیکھا گیا ایسا چہرہ، نہ بعد کبھی دیکھا جائے گا۔ ولا بعدہ مثلہ، اس چہرے کی طرح بعد میں بھی کوئی چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا، وہ جو چارٹ پر لکھا ہوا ہے شعر کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا کوئی اور آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا کوئی اور آئینہ
نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئی آسان. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. وہ جو کلام ہے علامہ اقبال کا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو شاہین ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اسی کلام کا ایک شعر اولیاء اللہ کی شان میں بھی بڑا پیارا کہا، یاد آ گیا تو عرض کر دیتا ہوں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو یہ وہ رخ انور ہے. صحابہ اکرام دیکھتے بھوک مٹ جایا کرتی ہے. تاریخ شاہد ہے، احادیث کی کتابیں گواہ کہ اگر صحابہ اکرام کو بھوک لگتی اور اس کی تکلیف میں ہوتے اور کھانے کے لیے کچھ میسر نہ آتا تو ایک طریقہ بھوک مٹانے کا یہ بھی تھا صحابہ کا کہ شدت کی بھوک میں وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا دیدار کر لیتے، بھوک مٹ جاتی. حضور کے چہرے کے دیدار سے بھوک مٹاتے تھے صحابہ. کیسا چہرہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، روشن جبین جس میں نور رقصاں رہتا، لہریں مارتا رہتا، باریک پیوستہ ابرو جن کے درمیان ایک رگ تھی جو بحالت ناراضی بھڑکتی، سیاہ گھنی پلکیں، بڑی بڑی آنکھیں، آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے، لمبی کھڑی ناک، بینی مبارک، رخسار کیا کہنے رخسار کے. عربی شاعر نے کہا ہے نبی جمال کل ما فیہ معجز. حضور پاک علیہ السلام کے جمال کا کیا پوچھتے ہو، ان کی تو ہر ادا معجزہ ہے. نبی کل ما فیہ معجز من الحسن لیکن وجہہ الآیۃ الکبریٰ. مگر ان سارے معجزوں میں حضور کے چہرے کی نرالی شان. ایک بڑی پیاری تشبیہ دیتا ہے شاعر، نبی جمال کل ما فی معجز من الحسن لیکن وجہہ الآیۃ الکبریٰ. ينادي البلال في صحن خده يطالع من لألاء غرته الفجر. حضرت بلال، کالا حبشی بلال، حضور کے رخ مبارک کے صحن میں یوں لگتا ہے جیسے کسی کے گال پہ تل لگا ہوا ہے. حضرت بلال کو حضور کے رخسار کا تل قرار دیتا ہے شاعر. حضور کے چہرے انور میں چاند تیرتا ہوا نظر آتا. کبھی اس چہرے انور کی رونقوں کا عالم یہ ہوتا. وصال مبارک کے ایام قریب ہیں، بلکہ وصال مبارک کا دن ہے. شام کو وصال کرنا ہے حضور پاک علیہ السلام کو. اس کی صبح 12 ربیع الاول ہی کا دن تھا، باختلاف روایت تھی. جمہور کی تو رائے یہی ہے کہ وصال بھی حضور کا 12 ربیع الاول کو ہوا. نماز ادا کرتے ہوئے دیکھوں کہ وہ کیسے نظر آتے ہیں. میں نے جن کو تیار کیا، میں نے جن کی تربیت کی، میں نے جنہیں نمازیں دی، نمازیں پڑھنا سکھایا، وہ میری سکھائی ہوئی نماز کو کس طرح ادا کر رہے ہیں، اسلام کے حکم نماز پر کیسے عمل پیرا ہے میرے غلام، اس کا نظارہ کروں. ارادہ ہوا تو بستر مبارک سے
اٹھ کر حجرے کا دروازے کا پردہ ہٹا کر صحابہ اکرام کو ملاحظہ فرمایا، آخری دن ہے حضور کی زندگی کا، دنیاوی زندگی کا۔ اب صحابہ سارے کے سارے ہاتھ باندھے نماز میں قبلہ رخ ہیں۔ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جانب دروازے کے کنارے پر کونے میں ہے۔ امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 17 نمازیں حضور پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کروائی، 17 نمازوں میں۔ تو اس دن بھی امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اب جیسے ہی حضور نے پردہ سرکا کر اپنے غلاموں کا مشاہدہ فرمایا تو پردہ سرکانے کی دیر تھی کہ امام سمیت سارے مصلی پلٹ کر حالت نماز میں قبلہ کی طرف رخ تھا، مگر پلٹ کر سب نے حجرہ عائشہ صدیقہ کی طرف چہرہ کر کے حضور کا دیدار کیا۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ صحابہ کو پتہ کیسے چلا؟ پردے کی آیات تو نازل ہو چکی تھی، یہ تصور تو نہیں کیا جا سکتا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پردہ ہٹایا ہو اور ایک بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاذ اللہ نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہو، صحابہ اکرام پر نظر ڈال رہی ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اگر پردہ ہٹا ہے تو جانے کائنات ہی نے ہٹایا ہے، حضور پاک علیہ السلام ہی نے پردہ ہٹایا ہے۔ عائشہ صدیقہ سے تو یہ ممکن نہیں کہ پردہ ہے، نامحرم پر نظر ڈالنا، ان کو دیکھنا، مشاہدہ کرنا منع ہے اسلام میں۔ تو ام المومنین نے تو جو ہے پردہ نہیں ہٹایا ہوگا، ہو نہ ہو حضور پاک علیہ السلام ہی نے پردہ ہٹایا ہمارے مشاہدے کے لیے اور ہمیں ملاحظہ فرمانے کے لیے۔ تو بڑا اچھا موقع ہے، 3 دن ہو چکے ہیں، عشق کی کھیتی کو سیرابی نہیں ہوئی، حضور کا دیدار نہیں ہوا، مچل رہے تھے صحابہ عشاق حضور کے دیدار کے لیے۔ جیسے ہی محسوس کیا پردہ ہٹا تو انہیں یوں لگا جیسے حضور کے چہرے انور سے نکلنے والے نور اور شعاعوں سے مسجد نبوی کے در و دیوار روشن ہو گئے۔ جب مسجد نبوی کے در و دیوار روشن ہوئے تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضور ہی نے پردہ ہٹایا ہوگا۔ جن کی روشنی کی چمک دیواروں پر پڑ رہی ہے وہی آقا دروازے پر ہے۔ بڑا اچھا موقع ہے، 3 دن سے دیدار نہیں ہوا، اب حالت نماز میں ہے تو کیا ہوا؟ دیدار کی خزا ممکن نہیں ہے۔ اگر نماز رہ جاتی ہے تو خزا کر لی جا سکتی ہے، مگر آج چہرے انور نہیں دکھا تو پھر کبھی نہیں دکھے گا۔ تو چہرے کے دیدار کے لیے صحابہ نے حالت نماز میں مڑ کر حضور کے چہرے کا دیدار کیا۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو، یہ نہیں کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے، چہرے سے تمہارا قبلے سے چہرہ پھر گیا ہے، میرے دیکھنے کے لیے اثر نو نماز ادا کرو، نہیں، اتموا صلاتکم کے الفاظ حدیث میں کہ تم اپنی نمازیں مکمل کرو، یعنی میری طرف رخ کرنے کے باعث بھی تمہاری نماز جاری رہی۔ تمہارا چہرہ اگر پھرا ہے تو کس کی طرف؟ قبلے کی طرف چہرہ رکھنا ہے نماز میں، جس کی طرف تمہارا چہرہ پھرا ہے وہ قبلے کا بھی قبلہ ہے، تو تمہاری نماز جاری ہے۔ نماز کو سرنو دہرانے کی ضرورت نہیں، اتموا صلاتکم، اپنی نمازیں مکمل کرو، یہ فرما کر پردہ چھوڑنا ہے۔ تو یہ وہ چہرہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک دن بہت توجہ سے حضور کے چہرے کو ملاحظہ فرمانے لگی۔ جبین اقدس پر پسینے کے خطرات نمودار ہوئے اور نور کی طرح چمک رہے ہیں، بغور دیکھنے لگی۔ حضور نے پوچھا، عائشہ کیا دیکھ رہی ہے؟ حمیرہ فرماتے، کبھی محبت میں جذبہ رحمت تلاطم میں ہوتا، دریائے رحمت موج میں ہوتا اور جوش میں ہوتا، تو حضور حمیرہ کے لقب سے خطاب کرتے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پوچھا، حمیرہ کیا دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا، حضور آپ کے چہرے انور کے جبین اقدس پر جو پسینے کے خطرات نمودار ہوئے ہیں ان خطرات کو دیکھ رہی ہوں، اور مجھے زمانہ جاہلیت کے ایک شاعر، اس کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ان کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ شعر کے آپ ہو بہو مصداق ہے۔ خیر وہ شاعر نے کیا کہا وہ شعر موجود ہے تاریخ اسلام کی کتابوں میں۔
مگر ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ دنیا کا بھی ایک چاند ہے یا رسول اللہ، میرا بھی ایک چاند ہے، دنیا کا چاند دن میں سورج طلوع ہوتا ہے، میرا سورج جو ہے رات کو طلوع ہوتا ہے۔ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کے اس چہرے کی خوبصورتی اگر مصر کی عورتیں یوسف کا حسن دے کر انگلیاں کاٹی تھی، خدا کے عزت و جلال کی قسم اگر آپ کی خوبصورتی کو مشاہدہ کرتی مصر کی عورتیں تو انگلیاں نہیں اپنے کلیجے کاٹ کر رہتی۔ کبھی فرماتی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، تیل نہ ہونے کی وجہ سے چراغ بھی نہیں جل رہا تھا، مدھم سی روشنی چاند کی تھی، اس میں کپڑا سی رہی تھی کہ سوئی ہاتھ سے گر کر کہیں گم ہو گئی، بسیار تلاش کیا، بہت تلاش کیا، نہ ملی۔ اسی اثنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں قدم رنجا ہوئے، تشریف لائے، حضور کے حجرے میں داخل ہوتے ہی ایسی روشنی پیدا ہوئی کہ مجھے گم شدہ سوزن سوئی اس روشنی میں نظر آئی۔ کیا چہرے انور تھا حضور پاک علیہ السلام۔ اگر حالت نماز میں آسمانوں کی طرف اٹھتا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن پاک میں فرماتا کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، آپ کے چہرے انور کا اٹھنا ہم بار بار دیکھ رہے ہیں۔ زلفوں کی جہاں تک عظمتیں کتب احادیث میں آئی ہیں، منہ مبارک حضور پاک علیہ السلام کے، خواہ وہ ریش مبارک کے ہو یا سر مبارک کے، یاد رکھنا یہ بات 20 بال سفید، کچھ سر میں اور کچھ داڑھی میں، 6 بال غالباً داڑھی میں، باقی 14 سر میں۔ اب حالت یہ ہے ہماری 40-45 سال کی عمر میں ہزاروں بال سفید ہے، حضور کی 63 سالہ عمر مبارک میں بھی صرف 20 سال سفید گنے گئے۔ ان مبارکہ کی شان یہ ہے، حضرت موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا، کوئی مرض لاحق ہوتا، ہم اہل مدینہ کا وتیرہ تھا، طریقہ تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی کا کٹورا، پانی کا برتن، لوٹے میں، جگ میں، گلاس میں، کسی بھی برتن میں پانی لے کر فوری ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچ جاتے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پانی لے کر پہنچ جاتے۔ وہ کرتی کیا؟ چاندی کی ایک ڈبیا نکالتی اور اس ڈبیا کو پانی میں گھول کر دے دیتی اہل مدینہ کو، جو بھی پانی لاتے ان کو وہ پانی میں وہ ڈبیا گھما کر ڈبو کر گھما کر دے دیتی۔ وہ پانی جو بیمار پیتا اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا۔ حضرت موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہی ام المومنین پانی میں بھگو رہی تھی، ڈبو کر اس ڈبیا کو گھما رہی تھی، میں نے اس ڈبیا کو لے کر کھول کر دیکھا تو اس میں حضور کے منہ مبارکہ موجود تھا۔ جنگ یرموک کا واقعہ اگر منہ مبارک کے حوالے سے آپ نے نہیں سنا تو ایک بڑی اہم بات نہیں سنی تھی، وہ عرض کرتا ہوں۔ جنگ یرموک قادسیہ میں لڑی گئی۔ امام واقدی اس واقعے کو تفسیر واقدی میں بیان کرتے ہیں۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو آپ جانتے ہیں سارے ہی۔ جنگ یرموک میں آپ نے 8 تلواریں توڑی ہیں۔ آج کسی جنگ میں ایک تلوار بھی اگر کوئی توڑ دے لڑتے لڑتے دشمن سے تو وہ کتنا بڑا بہادر ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ خالد بن الولید نے 8 تلواریں توڑی ہے، اور تلوار کا وزن کتنا اس سے پہلے شاید میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تلوار کا وزن 70 کلو، 70 کلو وزن ہوتا۔ 2 تلواروں سے آپ مقابلہ کرتے، اور تمنا تھی، آرزو تھی کہ میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں۔ ہزارہ جنگیں لڑی مگر میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ بستر علالت پر جو ہے طبعی موت واقع ہوئی، طبعی وصال ہوا، شہادت میسر نہ آئی۔ تو جنگ یرموک میں
حضرت رافع طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لمحہ ایسا آیا یرموک کے معرکے میں کہ ہمیں پسپائی ہوئی، ہمارے پیر اکھڑ گئے اور دشمن غالب آ گیا، ہماری طاقتیں کمزور پڑ گئی۔ یک لخت انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ ہم اس کا دفاع نہ کر سکے اور بٹ گئے ٹکڑیوں میں، اور خالد بن الولید تنہا اکیلے ہو گئے۔ دشمن کے لشکر سے سپاہیوں نے ایسے گھیرا خالد بن الولید کو کہ ایک درے میں لے کر چلے گئے۔ پہاڑی درہ ہوتا ہے، دو پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا راستہ، اس میں گھیر کر حملہ کرتے ہوئے درے میں خالد بن الولید کو پہنچا دیا۔ وہ برابر اپنا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اسلامی لشکر پہاڑ کے اس طرف برسر پیکار ہے، ادھر خالد بن الولید تنے تنہا اپنی جان کا دفاع کر رہے ہیں، دشمنوں کے حملے کا دفاع کر رہے ہیں۔ عین دوران جنگ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل ہے، اس جنگ کے کمانڈر ہے، انہیں اونگ آئی، لڑتے لڑتے تھک کر ایک چٹان پہ وہ بیٹھے، تھوڑا سا گردن نیچے ہوئی، سر نیچے ہوا اور اونگ آ گئی۔ اس اونگ میں حضور پاک علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا عبیدہ تم یہاں بیٹھ کر تھوڑا استراحت کر رہے ہو، تھکان دور کرنے کے لیے بیٹھے ہو، وہاں پہاڑ کے درے میں خالد بن الولید کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے، فوری جاؤ، فوج لے کر ان کی حفاظت کرو، ان کو بچاؤ، ان کی مدد کو پہنچو، خالد بن الولید کی مدد کو پہنچو۔ عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مدینہ طیبہ میں بھی کسی نے خواب میں حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا، اور وہاں اس وقت جو خلیفہ تھے انہوں نے اعلان کیا کہ اسلامی لشکر کو مزید فوج کی ضرورت ہے، تیاری کرو۔ اس اعلان کو سن کر صحابہ خالد بن الولید کے تعاون کے لیے، مدد کے لیے نکلے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑ سوار تیز رفتاری سے جا رہا ہے۔ تو وہ جو فوج نکلی تھی انہوں نے اس کو پکڑا اور پوچھا کہ نقاب پوش تو کون ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو کہا میں غیر نہیں ہوں، میں ام تمیم، عاتقہ بنت ام تمیم ہوں، میں ام تمیم ہوں، خالد بن الولید کی زوجہ۔ جب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین نے اعلان کیا کہ یرموک میں خالد کو پسمائی کا سامنا ہے اور وہ ہار کی کگار پر ہے، ڈگر پر ہے، شکست کی ڈگر پر ہے اور دشمن ان پر حملہ آور ہے، جب یہ اعلان سنا تو میں نے سوچا کہ میرے شیر، میرے سرتاج اور میرے شور نامدار خالد بن ولید تو وہ بہادر، وہ شیر ہے کہ اسے کوئی پسپا کر ہی نہیں سکتا۔ آج اگر پسپائی کی حالت انہیں پیش آئی ہے تو کیوں آئی ہے؟ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا اور گھر کی چاروں طرف میری نگاہیں گھومی تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہ ٹوپی جو وہ ہر جنگ میں لے جایا کرتے تھے، وہ پہن کر جنگ کرتے تھے، اتفاق سے وہ بھول کر گئے ہیں، وہ ٹوپی یہیں پر موجود ہے، گھر میں موجود ہے۔ تو میں سمجھ گئی کہ آج خالد بن ولید کو پسپائی کا سامنا اسی وجہ سے کہ وہ جو ٹوپی پہن کر جنگ کرتے تھے وہ ٹوپی یہی گھر پر ہے، تو وہ ٹوپی لے کر تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جا رہی ہے، اور جا کر خالد بن ولید جس درے میں دشمن حملہ آور تھے وہاں پہنچی اور ایسی تلوار کی ضرب لگائی کہ دشمن پرے ہٹ گیا۔ خالد بن ولید خود نہیں پہچانے، کہا کہ جوان کون ہے کہ تیرے تلوار کی ضرب اتنی تیز ہے کہ دشمن تاب نہیں لا رہا ہے، خدا را بتا تو کون ہے؟ تو نقاب ہٹا کر کہا کہ میں آپ کی زوجہ ام تمیم ہوں، اور آئی اس لیے ہوں کہ جب اعلان سنا کہ آپ پسپا ہو رہے ہیں اور میدان جہاد میں آپ کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میرے شور نامدار کے ساتھ تو کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا، ایسا دلیر سیف من سیوف اللہ، جس کو لقب اللہ کے رسول نے دیا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے خالد بن ولید، اسے پسپائی کا سامنا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب توجہ دیا تو آپ کی ٹوپی گھر میں نظر آئی، میں سمجھ گئی کہ اس ٹوپی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ پسپائی ہے، لہذا یہ ٹوپی آپ کو پہنچانے آئی ہوں۔ وہ ٹوپی انہوں نے لیا اور پہن کر دشمنوں پہ جو حملہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ شکست سے فتح میں بدل دیا، سارے حالات کو فتح
میں بدل دیا، فتح ہوئی۔ اس کے بعد زرار بن اسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ خالد ایسا کیا ہے ٹوپی میں کہ یہ پہنے بغیر ہم شکست کا سامنا یوں لگ رہا تھا جیسے آج ہم ہلاک ہو گئے، آج دشمن ہم پر غالب آ جائے گا، مگر ٹوپی پہن کر تم نے وہ جوہر دکھائے کہ الامان والحفیظ، دشمن کے چھکے چھٹ گئے، کیا ہے آخر اس ٹوپی میں؟ تو انہوں نے کہا خالد بن ولید نے کہ میرے دوست زرار بن اسور، کیا تم سمجھتے ہو کہ خالد اپنے قوت بازو کے بل پر فتح حاصل کرتا ہے، اپنی کسی جنگی مہارت کی وجہ سے مجھے فتح حاصل ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس جنگ میں بھی اللہ نے مجھے فتح عطا کی ہے اسی ٹوپی کے صدقے میں فتح عطا ہوئی ہے، اور اس ٹوپی میں حضور کے منہ مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک اور ریش مبارک کے منہ مبارکہ سلے ہوئے ہیں۔ اس ٹوپی کو پہن کر جب میں جنگ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ تو کیا منہ مبارکہ کی شان! شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الدر الثمین میں منہ مبارکہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہمارے پاس 3 منہ مبارکہ تھے حضور کے، ان کی شان اور پہچان یہ تھی کہ اگر کوئی زائرین میں منہ مبارکہ کی زیارت کرنے آنے والوں میں کسی طرح سے بھی وضو کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے کسی میں کوئی نقص رہ جاتا، کوئی ناپاکی رہتی، تو وہ جو صندوق میں منہ مبارکہ تھے اس کا لاک کھولنے کی کوشش کرتے تو وہ نہیں کھلتا۔ ایک مرتبہ ایسا موقع پیش آ گیا تو میں نے سب سے کہا کہ جاؤ سب دوبارہ غسل کر کے، وضو کر کے، اچھی طہارت پاکی حاصل کر کے آؤ۔ سارے گئے، غسل کر کے واپس آئے، پھر جب لاک کھولا گیا تو کھل گیا۔ تو اس کی پہلی نشانی یہ تھی کہ اگر کوئی معمولی طہارت کی کمزوری ہوتی، کسی میں پاکی میں کوئی نقص رہ جاتا تو اس صندوق کا تالا ہی نہیں کھلتا۔ اور دوسری علامت یہ تھی کہ جب صندوق کھول کر منہ مبارکہ نکال کر اس کے سامنے درود پاک صلاۃ و سلام پیش کرتے تو وہ منہ مبارکہ سوئے رہتے، لیکن جیسے ہی درود شریف پڑھا جاتا وہ کھڑے ہو جاتے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ ہر سال ان میں جو ہے اضافہ بھی ہوتا ہے اور بلندی بھی پیدا ہوتی ہے، منہ مبارکہ میں لمبائی اور درازی پیدا ہوتی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے منہ مبارکہ ان کی اپنی ایک شان ہے۔ اگر کوئی حضور کے منہ مبارکہ کو شعرتن، عربی میں شعرتن کہتے ہیں بال کو، شعیرہ کہتا ہے، گستاخی اور بے ادبی سے اسلام دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج اگر منہ مبارکہ کہیں زیارت کے لیے موقع نصیب ہو رہا ہے تو بڑی نصیب کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، زیارت کریں، اور ہرگز بھی یہ خیال نہ کریں کہ یہ حضور کے ہیں بھی یا نہیں، اس لیے کہ وہ جو بتا رہا ہے سارا مدار اس پر ہے، ساری ذمہ داری اس پر ہے۔ ہر ایک کے پاس وہ سند ہوتی ہے کہ کہاں سے آیا ہے، منہ مبارکہ کہاں سے آئے ہیں، کس کے پاس سے ہوتے ہوئے اس تک پہنچے، ایک مستقل سند ہوتی ہے۔ وہ سند اگر ہے تو دیکھ لیں اطمینان کے لیے، نہیں ہے تو بس کہنے والے کے کہنے پر اعتماد کر کے زیارت کریں، ثواب حضور کے منہ مبارکہ کی زیارت ہی کا ملے گا۔ اگر وہ نہ بھی ہوئے حضور کے منہ مبارکہ تو آپ چونکہ اس نیت سے اس کی زیارت کر رہے ہیں تو وہی ثواب ملے گا۔ تو والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ نے حضور کے بکڑے کی اور زلفوں کی قسم یاد فرمائی۔ ما ودعک ربک وما قلی، 2 قسمیں اٹھا کر فرمایا حبیب ایسے حسین چہرے والے کو اور ایسی حسین زلفوں والے کو بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ آپ کو مکرو جانا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی شان تو یہ ہے، میلاد ہر سال کے مقابلے میں ہر آنے والے سال اضافہ ہو رہا ہے، جلوس آئے میلاد میں، تذکرہ میلاد میں حضور کا تذکرے میں اضافہ ہو رہا ہے، حضور کی امت بڑھ رہی ہے، ہر چیز میں حالانکہ زوال آ رہا ہے، اخلاق گر رہے ہیں اور تہذیبیں مر رہی ہیں، شرم و حیا گھٹ رہا ہے، ہر چیز میں زوال آ رہا ہے، مگر حضور کے ذکر میں عروج ہی عروج ہے، بلندی ہی بلندی ہے، ہر طرف عروج، حضور کا نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، جتنی مسجدیں بن رہی ہے، اذانیں ہو رہی ہے، اذان میں حضور کا ذکر ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پیارے آپ کی ہر گزری ہوئی گھڑی، آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، کتنا دے گا؟
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کتنے پر آپ راضی ہوں گے؟ ہر نبی کو اللہ نے دعائیں دی ہے، بلکہ حضور نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا کہ یا تو میں اپنی آدھی امت کی بخشش کروا لوں، اللہ تعالیٰ آدھی امت میری بخش دے گا، یا پھر اختیار دیا گیا شفاعت کا، شفاعت اختیار کرے یا آدھی امت آپ کی بخش دی جائے گی۔ تو خیرت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کیا، آدھی امت کی بخشش گوارا نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدھی امت اگر اللہ تعالیٰ بخش دیتا، اس کے بعد جو آدھی امت میں سے کوئی دوزخ میں جاتا اور پکارتا یا رسول اللہ میری مدد کیجیے میں دوزخ میں جا رہا ہوں، تو پھر اس وقت جو ہے میرے پاس کوئی اختیار نہ ہوتا۔ تو اسی لیے میں نے آدھی امت کی بخشش گوارا نہیں کی، شفاعت کو اختیار کیا، اور اس وقت تک شفاعت کرتا رہوں گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا۔ دوزخ میں اگر ایک امتی بھی ہوگا تو میں راضی نہیں ہوں گا، اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتا رہوں گا مولا میرے اس امتی کو بھی دوزخ سے نکال دے۔ ذرہ برابر بھی ایمان اگر ہوگا کسی کے قلب میں، رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو حضور پاک علیہ السلام اس کی بخشش کروائیں گے، شفاعت کے ذریعے اسے دوزخ سے نکالیں گے، بالآخر جنت میں پہنچائیں گے۔ تو وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم قریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اب 2-4 آیتیں مزید باقی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سال ان آیتوں کی وضاحت کریں گے۔ ان آیتوں میں جو بیان ہو چکی حضور کی خاص حسنتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کر دی گئی، آگے کی آیتوں کی بڑی تفاصیل ہے، وقت کے دامن میں بالکل بھی گنجائش نہیں، اسی لیے یہاں ختم کرتا ہوں موضوع کو۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے شان اولیاء اور بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غوثیت کبریٰ اور قطبیت عظمیٰ کے حوالے سے عقیدہ کی گفتگو رہے گی اور شان اولیاء بیان ہوگی، بالخصوص حضور پیران پیر کی شان اور عظمت بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اعتقادی اور عملی طور پر ہماری اصلاح فرمائے۔ پروردگارہ پوری امت مسلمہ پر کرم فرما، بالخصوص اہل غزہ پر، فلسطینیوں پر رحم و کرم کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، حضور کی موئے مبارکہ کا صدقہ عطا فرما، حضور کی ذات اقدس کا واسطہ مولا سب پر رحم فرما، کرم فرما، سب کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔